ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی، جن کا کہنا ہے کہ دھمکی آمیز مراسلہ پاکستان کی توہین ہے. صحیح معنوں میں اس کی تحقیقات ہو گئیں تو ملک کا بہت فائدہ ہوگا. عمران خان نے ایک بار پھر سائفر کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہا، نیوٹرلز کو بتا دیا تھا کہ ملک غیر مستحکم ہوا تو سنبھالا نہیں جا سکے گا. ایک ملک کی یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو، تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ امبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ اس میں نو کانفرنس کے ذریعے اس کو فارغ نہ کیا تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. اور پھر کہتا ہے اور اگر کامیاب ہو گئی تو آل ول بی فورگیون، معاف کر دیا جائے گا پاکستان. میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ایک جوڈیشل انکوائری بنے. اگر یہ صحیح معنی میں انکوائری ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں اتنا فائدہ ہے، کیونکہ ہم جب انکوائری ہوگی آپ اپنی غلطیاں تو نہ دہرائیں. اور میں نے بائی دا وے جا کے اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا، شوکت ترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکوری ہے. دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو، یہ سنبھال نہیں سکیں گے آپ اکانومی. پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا، اور اگر آپ اس کی پیچھے چلے جائیں پاکستان کے بننے کے، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آزادی چاہتے تھے لوگ. تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں. میری پہلی انسٹنکٹ، پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ یہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں. پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے مراسلے. کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک پہ اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی آگے کہے جی اس کو ہٹا دو. اگر ہمیں آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اتنی محنت کر کے حکومت ہٹائی کیوں آپ نے؟ ہمیں رہنے دیتے، ہم ذمہ داری لے لیتے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا، اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے؟ کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا؟ کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو NRO-1 لیا انہوں نے، جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر. امپورٹڈ حکومت نے اپنی ناکامیاں عمران خان پر ڈالنے کے لیے ڈھٹائی سے حکومتی مشنری کا استعمال شروع کر دیا ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا، اس معاملے پر کمیشن بنایا جائے گا. الزام عائد کیا کہ عمران خان نے عوام کو سستا پیٹرول دیا جس سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. کرپشن کا سامنا کرنے والے شاہد خاقان عباسی عمران خان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کے اعلانات بھی کرتے رہے. احسن اقبال بھی نون لیگ کے ایجنڈے پر اپنی حکومت کی ناکامیاں تحریک انصاف پر ڈالتے رہے. بولے مشکل فیصلے عمران خان کی وجہ سے کرنے پڑے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی اپنی ناکامیاں بتانے کی بجائے دیر تک عمران نامہ سناتی رہیں. کا نقصان حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کا کیا. ایک کمیشن بنایا جائے جو مکمل غیر جانبداری سے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے. ایک رپورٹ جو ہے کمیشن وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے. آج جو توانائی کی بدحالی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، اس کی پشت کے اوپر عمران خان کی حکومت کا آج سے 8 مہینے پہلے LNG کے سودے نہ کرنا، بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے ایندھن کے سودے نہ کرنا، خزانہ خالی کر کے معیشت کو چلے جانا ہے. آج ملک کی اکانومی، پاکستان کی عوام، آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی اور آپ کا جو ڈاکہ ہر شعبے میں، اس کی وجہ سے یہ آج مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اور آج وہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں. تحریک انصاف امپورٹڈ حکومت کے خلاف 2 جولائی کو سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا. مرکزی سیکرٹری جنرل PTI اسد عمر کی عوام کو بھرپور انداز سے جلسے میں شرکت کی اپیل. PTI نے ضلعی انتظامیہ کو یقین دہانی کرا دی کہ قواعد و ضوابط کا خیال رکھا جائے گا.
کے احتجاج کا شیڈیول تیار۔ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں 2 جولائی کو احتجاجی جلسہ ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ضلعی انتظامیہ کو یقین دہانی کرا دی، شرکاء نہ تو ریڈ زون میں داخل ہوں گے نہ ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ جلسے کے شرکاء رات 12 بجے پریڈ گراؤنڈ خالی کر دیں گے۔ پی ٹی آئی نے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ مرکزی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا پیغام، عوام کو 2 جولائی کو شرکت کی دعوت دے دی۔ 2 جولائی کو ہفتے کی شام پریڈ گراؤنڈ پر آئیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ پیغام بھیجیں کہ پاکستان اب وہ ملک نہیں رہا جہاں بند کمرے کے اندر سازشیں کر حکومتیں بدلی جائیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلسے سے متعلق سماعت ہوئی۔ بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ 27 جون کو ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی، تاہم ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخاب کے لیے فوج کی اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی ہیں۔ وزیر داخلہ اور آرمی چیف کو مراسلہ لکھ دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 20 اور کراچی میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں فورسز کی خدمات مانگی گئی ہیں۔ اور خون خرابے کا خدشہ ہے، سیکیورٹی انتہائی سخت رکھنا ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے لاہور کے 4 اور ملتان کے 1 حلقے کے لیے پاک فوج کی پولنگ اسٹیشنز پر مستقل تعیناتی کے لیے آرمی چیف کو مراسلہ لکھ دیا۔ پنجاب کے باقی 15 حلقوں کے لیے اضافی کوئک رسپانس فورس کی درخواست کی گئی۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 145 کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی درخواست کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فوج اور رینجرز کی ضرورت کا جواز مہیا کرنے کے لیے خط میں بلدیاتی انتخابات میں ہونے والے خون خرابے اور تشدد کا حوالہ بھی دیا۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاک قطر تعلقات اب پائیدار شراکت داری میں بدل چکے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قطر کے سرکاری دورے میں امیر قطر شیخ تمیم بن حماد سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق قطری قیادت نے خطے کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کا قطر کا دورہ، امیر قطر سے باہمی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت، موجودہ علاقائی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ دونوں ممالک کے تاریخی دوستانہ تعلقات اور بھائی چارے کا گہرا رشتہ ہے۔ یہ تعلقات ایک پائیدار شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ قطری امیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ بجلی کا بحران شدت اختیار کرنے لگا، شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے بھی بڑھ گیا۔ شہروں میں 8 سے 10 اور دیہات میں 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ کئی علاقوں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ قصور کے DHQ اسپتال کے بچہ وارڈ کی بتی گل ہو گئی، بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ حکومتی ستم ظریفی سے تنگ شہری پھٹ پڑے۔ اور دن بھی بھاری، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ بدستور جاری۔ ملک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا کوئی فارمولا کارگر ثابت نہ ہوا۔ کاروباری مراکز کے محدود اوقات کار کام آئے، نہ اتوار کی مکمل چھٹی۔ کراچی، لاہور، پشاور شہروں میں بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ روشنیوں کا شہر کراچی اندھیروں میں ڈوب گیا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہری کہتے ہیں اب بس کر دو۔ مسلسل بجلی کی وجہ سے تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے درمیان لوڈ شیڈنگ ہی رہتی ہے۔ اتنی گرمی ہے کہ بچوں کا برا حال ہے، کاروبار ہر چیز ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو ظلم ہے، زیادتی ہے غریب کے ساتھ۔ سارا دن کام کرے، رات کو لائٹ نہیں ہوتی، دن کو لائٹ نہیں ہوتی ہے، کہاں جائے گا؟ پشاور میں بھی بجلی گھنٹوں غائب رہنے لگی۔ لوڈ شیڈنگ سے پانی کی کمی کے مسائل نے بھی جنم لے لیا۔ حکومتی ستم ظریفی سے تنگ شہری پھٹ پڑے۔ لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو ہے اگر بجلی ہوتی بھی ہے تو وہ اتنا کم وولٹیج ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم تو لوڈ شیڈنگ سے مر گئے، بچے ہمارے جل گئے،
बीमार हैं, सुस्त हैं, ना पानी है, ना बिजली है, तो कहाँ जाएं? मुझे बताएं ना खुदारा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बत्ती गुल। तभी लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पानी की सप्लाई भी मुतासर हो गई। कसूर के DHQ अस्पताल के बच्चा वार्ड में अंधेरों के डेरे, बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। जनरेटर होने के बावजूद बिजली बहाल न की गई। मरीजों के अहले खाना हाथ वाला पंखा इस्तेमाल करने पर मजबूर। MS का अनोखा जवाब, कहा हम भी गर्मी में बैठे हैं। बिजली की लोड शेडिंग बेहिसाब है। एक तो कयामत खेज गर्मी है, ऊपर से तवील बिजली की बंदिश ने आवाम का पारा हाई कर दिया। कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जमात इस्लामी ने कल के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। का नहीं छोड़ा। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। बिजली के शॉर्टफॉल पर कराची के शहरियों का मीटर शॉर्ट। बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर आ गए। बल्दिया में जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फिर आवाज बुलंद की। खवातीन और बच्चों ने रैली निकाली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कल के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। बिजली की बंदिश से परेशान शहरियों ने राशिद मिन्हास रोड पर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। दौरान एहतजाज बुजुर्ग शहरी बेहोश हो गए। कराची वाले कहते हैं कि पानी है ना बिजली। इस हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक को कयूमाबाद से जाम सादिक पुल की तरफ भेजा गया। गुलशन मेमार और मुतसिल इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुजाहिरीन के खौफ से के इलेक्ट्रिक का अमला ऑफिस बंद करके गायब हो गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक। जर्मन फैन और जमीन पर बका की जंग। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर बात करेंगे चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जागीर बन चुकी है। बल्दियाती इलेक्शन में साबित हो गया कि डाकू भी और प्रिजाइडिंग अफसरान भी सिंध हुकूमत के हैं। अमन पसंद शहरी को पैगाम दिया जा रहा है कि बगैर असलहा आपके कोई बात नहीं सुनेगा। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इदारों से कहता हूँ न्यूट्रल सियासत में रहा जाता है, अमन व अमान की सूरत हाल में नहीं। बॉम्ब बन गया, टिकिंग बॉम्ब। आप ये लोग जिस दिन ये बहुत ही अजीब शरीफ लोग हैं, पाकिस्तान के रहने वाले गरीब लोग बेचारे मरते चले जा रहे हैं और वो इस रियासत के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे। वरना इन तमाम मसाइल के ऊपर जब इंसान मरने के लिए तैयार हो जाए, जिनके बच्चे सामने मर रहे हैं, भैया अब हमें मार कर मरना है, तो पाकिस्तान चलाने वालों को, उन हुक्मरानों को कहीं सर छुपाने की जगह मिलेगी नहीं। मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ पाक रियासत के और दूसरे इदारों से कि भाई सिंध हुकूमत को आपने जो सिंध गिरवी रख दी है, ये आप खुदा के वास्ते यहाँ पर न्यूट्रल रहने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल तो सियासत में रहा जाता है। सर्विस का रूट नंबर 2 कल से शुरू करने का फैसला किया गया है और आपको ये भी बताएं कि इस रूट पर बसें नॉर्थ कराची से चलेंगी और लांडी तक मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियात मुहैया करेंगी। मजीद 5 बसें रूट के लिए जल्द सिंध हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट के जरिए चलाई जाएंगी। के एक और रूट का ऐलान। पीपल्स बस सर्विस का रूट 2 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। रूट 2 की बसें नॉर्थ कराची से चलेंगी। इस रूट पर बसें इंटस अस्पताल, नागिन चौरंगी, शफीक मोड़, सोहराब कोट, गुलशन चौरंगी, नीपा, जौहर मोड़, COD ड्रिग रोड स्टेशन, कॉलोनी गेट, शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी और लांडी के दरमियान चलाई जाएंगी। मजीद 5 रूट्स के लिए बसें जल्द सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट चलाएगा। और जनाब, लाहौर में आटे की चक्की के हवाले से आपको खबर देंगे, जहां पर आटा 2 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया और यहां पर भी सेंचुरी हो गई है। कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई है। आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन ने नई कीमतों का सर्कुलर जारी कर दिया। चक्की मालिकीन ने कहा है कि पेट्रोल और बिजली महंगी होने पर आटे की कीमतें बढ़ाएं। आटा 2 रुपए किलो महंगा हो गया। कराची के बाद लाहौर में भी आटे की कीमतों को पड़ लग गए। चक्की मालकान ने कीमत 2 रुपए बढ़ा दी। आटा 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने नई कीमतों का सर्कुलर जारी कर दिया। चक्की मालकान ने कहा है कि पेट्रोल और बिजली महंगी होने पर आटे की कीमतें बढ़ाना पड़ी। पंजाब की मंडियों में गंदम की कीमतों में इजाफे का असर आटे की कीमतों पर भी पड़ा।
اور اب بات کریں گے آزاد کشمیر کے بجٹ کی، جس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے 1,63,70 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے اسمبلی میں درود پاک اور ایک دعا اور ترجمہ کے ساتھ خطاب کا آغاز کر کے تقریباً 4 گھنٹے طویل ترین خطاب کیا اور ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے مستقبل قریب کی آزاد کشمیر کا نقشہ کھینچا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر غریبوں کی بات کرتے ہوئے رو بھی پڑے، کہا آپ ڈرامے کرتے ہیں، یہاں انسانیت سسکتی ہے، مجھے یہ بتایا جائے ریاست کے لوگ کہاں جائیں گے؟ آزاد کشمیر کا ہر آفیسر جیل میں سٹے لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ LOC کے دوسری جانب رہنے والے مظلوم اور لاوارث نہیں۔ یہ بتا اس ریاست کے لوگ کون ہیں؟ 68% کیسے ملک ہیں ہم، کیسے انسان ہیں ہم دین محمد پر چلنے والے ہیں۔ ہم جو ڈرامے کرتے ہیں یہ انسانیت سے سکتی ہے کہ مجھے کوئی امرود لے کے دے دے، سٹے لے کے پروٹیکشن، جو آزاد کشمیر کا ہر ہفتے پہلے سٹے لے کے جیل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس LOC کے اس پار رہنے والے کشمیری مظلوم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، یہاں کا رہنے والا ہر آدمی ان کا وارث ہے۔ اقوام متحدہ اس لیے دنیا میں وجود میں لائی گئی تھی کہ دنیا بڑی جنگوں کا شکار ہو چکی تھی، نہ ان کا کوئی بر اعظم رستہ روک سکا ہے، نہ کوئی سمندر رستہ روک سکا ہے۔ یہ ہندو، یہ پہاڑ، یہ دریا اور یہ کھلیاریں اور اس کی تاریں راستہ روکیں گی۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 ملکی سیریز پلان کر لی ہے۔ ٹورنامنٹ کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ سہ فریقی ٹورنامنٹ کرانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ جلد دونوں بورڈ سے پلان شیئر کریں گے۔ جرمن سفیر محبتیں سمیٹ کر 3 سال بعد پاکستان سے روانہ ہو رہے ہیں۔ برنہارڈ نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں پوری قوم کا شکریہ ادا کیا۔ سائیکل کی ویڈیو میں یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔ موسم کی بات کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی والے ہو جائیں تیار اور احتیاطی تدابیر بھی اپنا لیں۔ مونسون کا سسٹم آج سندھ میں انٹری دے گا۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ کشمیر، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔